موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت۔ وقار الحسن کی نشاندہی پر ملزم شفقت کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا، جبکہ ملزم وقار الحسن کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا۔ دوسری جانب وقار الحسن کو متاثرہ خاتون نے پہچاننے سے انکار کر دیا، جبکہ ملزم کی نشاندہی پر شفقت کو حراست میں لے لیا گیا۔ موٹر وے زیادتی کیس جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس کے حکم پر سی سی پی او لاہور بھی عدالت میں پیش۔ عدالت میں واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی پیش کر دیا گیا۔ سی سی پی او کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ کابینہ معافی مانگتی تو قوم کی بچیوں کو حوصلہ ہوتا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ موٹر وے واقعہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے متاثرہ خاتون سے متعلق بیان پر معافی مانگ لی۔ میرے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں، بھائیوں اور سوسائٹی سے معافی مانگتا ہوں۔ ملزم وقار کے برادر نسبتی عباس نے گرفتاری دے دی۔ عباس نے شیخوپورہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عباس ملزم وقار کے نام پر سم استعمال کر رہا تھا۔ ملزم عابد میرے ساتھ کام کرتا تھا، عباس کا بیان۔ دوسری جانب ملزم عابد علی کا والد اکبر علی اور بھائی قاسم پہلے ہی حراست میں ہیں، اہل خانہ سے تحقیقات جاری۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ ریفرنس پر کارروائی 29 ستمبر تک ملتوی۔ میرے بچوں کو کاروباری نقصان ہوا ہے، میری فیملی پر یہ سیاسی مقدمہ بنایا گیا، فوجداری مقدمات میں ابھی اس کی ضرورت نہیں، عدالت میں موقف۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ زلمے خلیلزاد اسلام آباد پہنچ گئے۔ زلمے خلیلزاد دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے لیے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کسی کو دبانے کی اجازت نہیں، جب تک ججز آزاد، خود مختار اور دباؤ سے بالا تر نہیں ہوں گے تب تک انصاف ممکن نہیں۔ امریکی بزنس مین اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما ملک طاہر اقبال نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ ہری پور میں قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس جا رہے تھے کہ کوٹیڑا کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ گاڑی کے ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد ریڈ زون میں تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی عابدہ راجہ کے شوہر چودھری خرم اور ایڈیشنل سیشن جج میں ہاتھا پائی، جس کے بعد پولیس چودھری خرم کو اپنے ہمراہ تھانے لے گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے چودھری خرم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ قصور میں نامعلوم مسلح افراد کے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ، میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق جبکہ 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چھٹیوں کا پیریڈ ختم، اب کلاسز لگیں گی۔ کل سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ ملک بھر میں ابتدائی طور پر یونیورسٹیز، کالجز، 9ویں اور 10ویں کی کلاسز شروع ہوں گی۔ لاہور کے سکولز میں انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے مخصوص نشانات لگائے گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کل لاکھوں بچوں کو اسکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے۔ ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے اسکول جائے۔ ہم نے یقینی بنایا ہے کہ اسکول آپریشنز پبلک ہیلتھ سیفٹی اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔
کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا ای سی سی کا فیصلہ پیش کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی 2.89 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک گروپ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں پاکستان کے ایکشن پلان پر غور ہوگا۔ کل سے شروع ہونے والا 2 روزہ اجلاس کورونا وبا کے باعث ورچوئل ہوگا۔ پاکستان سمیت امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین، بھارت، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی شریک ہوگا۔